السلام علیکم عزیزان، آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈیرا بگٹی کا ایک ابھرتا ہوا روشن ستارہ جن کا نام ساحل کمار ہے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایف ایس سی کے ایگزام کے بعد ایم بی بی ایس کے لیے انٹری ٹیسٹ پاس کیا ہے اور بی ایم سی میں ایم بی بی ایس کے لیے انہوں نے داخلہ لیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ساحل کمار اپنا تعارف کروا دیں، اس کے بعد بات چیت شروع کرتے ہیں۔ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میرا نام ساحل کمار ہے، میرا تعلق ضلع ڈیرا بگٹی سے ہے اور میں بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ خوب، اچھا ساحل، یہ بتائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیم کا آغاز یعنی انٹر تک کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی سر، ابتدائی تعلیم تو میں نے برٹش فاؤنڈیشن اسکول کوئٹہ اور ایف سی پبلک اسکول اینڈ کالج ڈیرا بگٹی سے ہی حاصل کی۔ میٹرک تک ایف سی اسکول سے حاصل کی اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے لیے میں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ انٹرمیڈیٹ میں اچھے مارکس آنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ جو تھا وہ میٹرک سے ہی میڈیکل سائنسز کی طرف تھا۔ تو اس کے لیے سر میں نے زیادہ تر اپنا بیشتر تیاری کا جو حصہ تھا وہ آن لائن اسٹڈی پہ مشتمل تھا۔ اس کے لیے میں نے کپس اکیڈمی کا انتخاب کیا۔ کپس اکیڈمی انٹری ٹیسٹ پریپریشن کا سیشن جو ہے وہ میں نے پرچیز کیا تھا آن لائن، کیونکہ ہمارے پاس سر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی اکیڈمی موجود نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، آپ کسی بھی انٹری ٹیسٹ کی تیاری گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ول پاور ہونی چاہیے اور آپ کو اپنی جو ہے ایبیلٹی اور آپ کو اپنے شوق کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو ہے کس فیلڈ کو چوز کروں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے آج کل جو نوجوانوں میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک فیلڈ کو چوز نہیں کر سکتے، چونکہ میں نے اپنے آپ کو ایسیس کیا کہ میرا جو انٹرسٹ رہتا تھا وہ میڈیکل سائنس کی طرف، بایولوجی، کیمسٹری، اس طرح کے سبجیکٹس میں زیادہ رہتا تھا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی، جس میں مجھے انٹر کے ساتھ ساتھ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کامیابی ملی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، میں آپ کو بہت خوب۔ اچھا، یہ جو آپ کا شوق تھا میڈیکل کی طرف، یہ والدین اکثر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین انتخاب کرتے ہیں، بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا آپ نے انجینئر بننا ہے، تو یہ آپ کا اپنا شوق تھا یا خاندان والوں کی خواہش تھی کہ جی ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے؟ کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر بس ڈاکٹر ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ جی سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب کہ مجھے والدین نے فورس کیا ہو کہ نہیں بیٹا آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بننا ہے اور جو ہے آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ مجھے جو ہے والدین نے، خاص طور پر میرے والد نے اس معاملے میں بہت سپورٹ کیا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کہاں پہ ہے، باقی سپورٹ کرنا جو ہے وہ میرا کام ہے۔ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، آپ تعلیمی میدان میں کوئی بھی فیلڈ چوز کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ اپنے آپ کو خود ایسیس کریں۔ ان کی طرف سے مجھے کوئی اس طرح فورس نہیں کیا گیا۔ باقی میرا اپنا ذاتی شوق بھی رہا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میٹرک سے ہی میرا انٹرسٹ ان سبجیکٹس میں رہتا تھا۔ باقی میرے دادا بھی چاہتے تھے سر کہ میرے والد صاحب جو وہ ڈاکٹر بنے، لیکن بس حالات کی وجہ سے میرے والد صاحب نہیں بن سکے۔ تو ایک فیملی کی طرف سے آپ دیکھا جائے تو وہ وش تھی جو میری جو ہے سیٹ ملنے کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے اس حوالے سے ذکر کیا کہ آج جو ہے وہ زیادہ کی روح جہاں بھی ہوگی وہ بہت خوش ہوگی۔ تو بس اس حوالے سے وہ جو فیملی کا دیکھا جائے تو وہ ایک یہی تھا، باقی مجھے کوئی فورس بالکل نہیں کیا گیا والدین کی طرف سے۔ پڑھنے میں آپ کیسے تھے بچپن سے لے کر انٹر تک؟ یعنی شروع سے ہی اچھے مارکس آتے تھے آپ کے یا بعد میں کوئی تبدیلی آئی؟ جی سر، پڑھنے میں میں شروع سے ہی ٹھیک تھا سر، محنت کرنا مطلب ایک عادت سی تھی، ایگزام ہو یا پہلے ہو ریگولر اسٹڈی کرنا، مطلب ایسے نہیں کہ آج آپ نے پڑھ لیا تو 2 دن ریسٹ کر لیا، 2 دن کے بعد کنٹینیو کر لیا، لیکن ایک کنسسٹنسی تھی کہ روٹین بنا لیا اپنا، کیونکہ زیادہ تر جو میرا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بیشتر تیاری کا حصہ تھا وہ گھر میں ہی تھا آن لائن اسٹڈی کے تھرو۔ تو میں اپنا ایک روٹین بنا لیا تھا کہ مجھے ڈیلی جو ہے وہ لیکچرز دیکھنے ہیں، ڈیلی ٹیکسٹ بک سے ریڈنگ کرنی ہے اور ایم سی کیوز کی پریکٹس کرنی ہے۔
جو کہ انٹری ٹیسٹ سے پہلے ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ پریکٹس کر کے جاتے ہیں تو آپ کو ایک بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ انٹری ٹیسٹ میں کویسچن جو ہیں وہ کس طرح سے پوچھے جائیں گے۔ ٹیکسٹ بک سے تو آپ ریڈ کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ پریکٹس کرتے ہیں بکلیٹ سے، MCQs وغیرہ مختلف اکیڈمیز سے، تو وہ آپ کو ایک بہتر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے کس طرح آئے گا۔ تو اس وجہ سے مجھے کافی ہیلپ ملی، چونکہ میں نے اپنا ایک روٹین بنایا ہوا تھا اور ایک خود کو کنسسٹنٹ رکھنے کی کافی کوشش کرتا تھا۔ صحیح۔ اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا داد آپ کو صلاحیت تھی، یعنی کوئی جس طرح کہتے ہیں کہ بچے جو ہے بچپن سے پڑھنے میں اچھے ہیں، یا کوئی آپ میں زیادہ بچوں میں فرق سمجھتے ہیں کہ اگر MBBS کا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو باقی بچے بھی آپ سے کس طرح موٹیویشن یا متاثر ہو کر یعنی کامیابی حاصل کرتے ہیں؟ کامیابی کس طرح ملی؟ سر، کامیابی کا یہی راز ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کا شوق کس طرف ہے، آپ کن سبجیکٹس میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور جیسے کہ آپ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو سبجیکٹس میں آپ کا جو سکور ہوتا ہے اسی سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور جب آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی کتاب کو، کسی سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی ٹاپک کو، تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا کسی سبجیکٹ میں انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے تو اسے ریڈ کرتے وقت آپ بور نہیں ہوتے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس ٹاپک کے حوالے سے اور معلومات حاصل کروں، جو ہے اس کے بک سے علاوہ، بک سے ہٹ کے جو ہے آپ انٹرنیٹ کے تھرو اس کے حوالے سے اور انفارمیشن گیدر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور باقی جیسے ہمارے علاقے ڈیرہ بگٹی میں تعلیمی اداروں کی جو ہے وہ قلت ہے، ہمارے پاس FC پبلک اسکول ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے، بچوں کو جو ہے وہ ایک اعلیٰ تعلیم کا یہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو لیکن اس سے ہٹ کر میٹرک کے بعد جو ہے وہ آپ آن لائن ایجوکیشن کو زیادہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کل دیکھا جائے تو اکیڈمیز مختلف ہیں، وہ آپ کو آن لائن کورسز آفر کرتی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے، تو آپ اس حوالے سے کوئی بھی آن لائن کورس کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹیسٹ کی آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بچے اکثر بہانے بناتے ہیں، سر ہمارے گھر میں پڑھنے والا ماحول نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو ہمیں، آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ کوئی فیملی میں بھی آپ کے ڈاکٹر یا اس طرح کا کوئی ہائی یعنی کوالیفائڈ آپ کو فیملی ملی جو اس آپ کی کامیابی میں شامل حال ہے، یا آپ کی پرسنل محنت تھی؟ جی سر، فیملی سپورٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور بیک گراؤنڈ کا ہونا بھی، کیونکہ آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ ابھی جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میری اس کامیابی میں میرے والد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ جب میں اسٹڈی کرتا تھا تو وہ مجھے کافی سپورٹ کرتے تھے کہ آپ جو ہے محنت کر رہے ہو، زیادہ ٹینشن نہیں لینی، آپ بس اپنا جو ہے ریگولر اسٹڈی کریں، ٹیسٹ کی تیاری کریں اور اپنی محنت پہ یقین رکھیں۔ میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یعنی آپ کر سکتے ہیں ڈیرہ بگٹی کے اس شہر میں رہتے ہوئے محدود وسائل میں، تو اگر کوئی بھی بچہ محنت کرے تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ جی سر، یعنی یہ ماحول یا یہ بہانے آپ کی کامیابی میں تو رکاوٹ نہیں بنے نا؟ نہیں سر، بہانہ نہیں ہوتا، بس آپ کے اندر ول پاور ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ سر، ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ آپ ایک انیشیٹو لیں، آپ قدم بڑھائیں، باقی آپ کو راستہ جو ہے وہ مل جائے گا، بس آپ کی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھیں، باقی ریسورسز یا باقی آپ کو راستہ مل جائے گا، مجھے تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ یعنی یہ آپ کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بنتی؟ کوئی بات نہیں، شوق ہونا چاہیے۔ میں جیسے آپ کو بتایا کہ آج کل جو ہے وہ آن لائن اسٹڈی کا ایک دور چل رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھے کوئی بھی چیز سیکھ یعنی اب بہانے نہیں چل سکتے؟ بہانے نہیں چل سکتے۔ اچھا، FC اسکول کا آپ نے ذکر کیا، تو کب سے آپ نے FC پبلک اسکول اینڈ کالج ڈیرہ بگٹی میں ایڈمیشن لیا اور کتنا سال آپ نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے؟ سر، پہلے جو ابتدائی تعلیم تھی وہ میں نے برٹش فاؤنڈیشن اسکول کوئٹہ سے حاصل کی، اس کے بعد ڈیرہ بگٹی مائگریٹ کرنے کے بعد FC پبلک اسکول اینڈ کالج میں میں نے 3rd گریڈ میں ایڈمیشن لیا تھا، اس کے بعد میٹرک تک میرا تعلیمی سلسلہ FC پبلک اسکول میں ہی چلتا رہا، اور اس کے بعد انٹر کے لیے میں نے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اس کے لیے بھی جو میں ریگولر لیکچرز بھی لیتا تھا، لیکن آن لائن لیکچرز سے مجھے کافی ہیلپ ملی، جس میں پنجاب گروپ آف کالجز کے لیکچر آ جاتے ہیں،
اور کڈس اکیڈمی آ جاتی ہے. اپنے شوق کے بارے میں بتائیں, یعنی پڑھنے کے علاوہ بچپن سے کیا شوق تھے؟ کھیلوں کا شوق تھا؟ جی بالکل سر, بچپن سے ہی کرکٹ کا کافی شوق رہا ہے, اب بھی ہے, لیکن اب بس تھوڑا دیکھا جائے کہ دوست جو ہیں کافی وہ مصروف ہو گئے ہیں اپنی لائف میں, تو کیونکہ کرکٹ ایسی چیز ہے کہ آپ سارے مل کے کھیلتے ہیں, اکیلے تو یعنی آپ تعلیم اور کھیل کو بین بین لے کر چلیں. سر ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اس کے علاوہ اپنی دلچسپیاں بتائیں کہ کن چیزوں میں, کن مشاغل میں آپ دلچسپیاں رکھتے ہیں؟ مجھے سر اسپورٹس میں کافی دلچسپی ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرکٹ میرا فیوریٹ اسپورٹ ہے. باقی میوزک میں سنتا رہتا ہوں, کیونکہ وہ ایک کافی ریلیکسنگ ہوتا ہے سر. آپ کبھی کبھی اکیلے ہوتے ہیں تو آپ میوزک سن لیتے ہیں, اس سے آپ کافی ریلیکس فیل کرتے ہیں. باقی بک ریڈنگ کا بھی مجھے میٹرک کے دوران اور انٹر کے دوران جو ہے کافی شوق رہا. ڈیرہ بگٹی کی نوجوان نسل کو اپنی کامیابی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ لوگ یعنی کیا کریں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, خاص کر نوجوان نسل, طلباء؟ جی سر, میں ڈیرہ بگٹی کے بھائیوں کو, ڈیرہ بگٹی کے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں, محنت کریں, انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور حاصل ہوگی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا ایک مائنڈ بنا لیں کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے, مجھے زندگی میں کچھ کرنا ہے. مطلب دیکھیں کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل آئی ٹی کا دور چل رہا ہے, آن لائن لرننگ, فری لانسنگ, آن لائن کورسز, ہر چیز اویلیبل ہے. بس آپ قدم بڑھائیں, آپ اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیں, آپ کے اندر ول پاور ہونی چاہیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. بس انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اگلے 10 سال میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ سر 10 سال کی تو ایسی کوئی خاص سوچ نہیں کی, لیکن چونکہ میں پروفیسر جاوید اقبال کو فالو کرتا ہوں, ان کے مطابق جو ہے آپ MBBS کرتے دوران 3rd ایئر یا 4th ایئر میں جو ہے آپ کو انتخاب کرنا چاہیے کہ مجھے کس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے. تو ابھی تک تو اس طرح کی کوئی سوچ نہیں ہے, ابھی تو 1st ایئر کی ہماری اسٹڈی شروع ہونے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ 3rd ایئر یا 4th ایئر میں جیسے جیسے آپ سبجیکٹس کو اسٹڈی کرتے جاتے ہیں تو آپ کو اپنا انٹرسٹ پتہ چل جاتا ہے کہ میں جو ہے کس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کر سکتا ہوں. وہ آپ کو خود ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ آگے چلتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. خوب, تو پروفیسر جاوید اقبال صاحب کا ذکر کیا, تو میڈیکل کے شعبے میں یعنی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب آپ کے آئیڈیل ہیں, ان سے آپ کو موٹیویشن ملی؟ جی بالکل سر, وہ آج کل یوٹیوب پہ ان کا اپنا چینل ہے, وہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انہیں نہیں جانتا ہوگا. اگر کسی کو میڈیکل کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان کے چینل پہ چلے جائیں, آپ کو اپنے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے یا میڈیکل کو کیسے, میڈیکل سائنسز کو کیسے اسٹڈی کرنا چاہیے, تو آپ انہیں ضرور فالو کریں, انشاءاللہ آپ کو اور مدد ملے گی ان سے. مینٹور سمجھتے ہیں آپ پروفیسر جاوید اقبال صاحب کو, اور یہاں پہ اس ویڈیو کی وساطت سے آپ ان کا کوئی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, وہ میرے ساتھ ساتھ کافی اسٹوڈنٹس کے لیے مشعل راہ ہیں, اور ڈاکٹر جاوید اقبال ہو گئے یا ڈاکٹر فواد فاروق, وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ بنتے ہیں. انہی کو دیکھ کر جو ہے ہم میڈیکل سائنسز میں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی انہی کی طرح جو ہے ان شعبوں میں جا کے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ نے جیسا کہ ذکر کیا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو فزیکلی نہ آپ نے دیکھا نہ ملے نہ, یعنی یوٹیوب کی وساطت سے, سوشل میڈیا کے تھرو, جس طرح آج کل ڈیجیٹل دور ہے, تو آپ بھی مستقبل میں اپنا چینل یا اس طرح کی کوئی, چونکہ ہم نے آپ کو بچپن سے دیکھا کہ آپ میں یہ ادبی صلاحیتیں, یعنی آپ میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے, آپ کو بھلے 5000 کے مجمع میں کھڑا کر دیا جائے, آپ اپنی بات کر سکتے ہیں کیمرے کے سامنے. تو آج کل جس طرح جاوید اقبال صاحب ہیں, ڈاکٹر عفان کیسر صاحب بھی بڑی ایک شعراء آفاق ہستی ہیں, تو آپ بھی اپنا چینل کو رن کریں گے, یعنی اس میڈیا کا فائدہ, جس طرح آپ نے موٹیویشن حاصل کری, آپ بھی لوگوں کے لیے مثال بنیں گے یا موٹیویشن دیں گے مستقبل میں؟ جی سر ضرور, اگر مجھے ایسا کام کرنے کا موقع ملا یا اگر میری وجہ سے ڈیرہ بگٹی کے نوجوانوں کا یا ملک بھر میں کسی کا بھی اگر کسی کو ایک راہ مل گئی تو مجھے بہت خوشی ہوگی. صحیح, کوئی ایک اور پیغام دے دیں نوجوان نسل کے لیے, بالخصوص ڈیرہ بگٹی کے لیے, کوئی ایک پیغام.
سر میرا پیغام یہی ہے کہ دیکھیں مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیرہ بگٹی میں جو ہے وہ وسائل کی کمی ہے، لیکن جو تعلیمی وسائل ہیں جیسے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہو گئے، لیکن آپ کے پاس انٹرنیٹ تو موجود ہے، آپ اس کے تھرو کسی بھی فیلڈ میں جانے کی تیاری کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے خود بھی MBBS فرسٹ ایئر سے پہلے NT ٹیسٹ کی تیاری کپس اکیڈمی کے آن لائن کورس کو پرچیز کر کے ہی کی، آن لائن لیکچرز لے کر کی. تو اس طرح کا کوئی بہانہ آپ نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے پاس ڈیرہ بگٹی میں کوئی تیاری کروانے کے لیے اکیڈمیز نہیں ہے، یا کوئی بڑا کالج نہیں ہے، یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. بہت شکریہ ساحل، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈیرہ بگٹی کے ساحل کمار ایک ابھرتا ہوا ستارہ اور ایک روشن ستارہ جو کہ آگے چل کے لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بنیں گے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور یہ اپنی فیلڈ میں ماہر بنے. ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہیں گے. بہت شکریہ ساحل. بہت شکریہ سر.